محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلی ہے. افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا. پیدا ہوتے ہی لوگ کہتے ہیں نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. وہ کسی کی نظر تھی یا کسی مدرسے کا فیضان نہیں، وہ پیدا ہی ولی ہوئے. چنانچہ مہینہ ختم ہو رہا ہے رمضان کا، 29 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا. مطلع ابر آلود، مطلع پیشانی کو کہتے ہیں، ابر بادل کو کہتے ہیں، آلود بھرے ہونے کو، یعنی آسمان کی پیشانی بادلوں سے بھری ہوئی تھی. چاند نظر نہیں آیا. لوگوں نے کہا کیا کریں؟ تو دوسروں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، چلو گھر چلتے ہیں. عشاء کی نماز کے وقت مسجد جاتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، صبح سحری کھا لیں گے، فجر کے بعد ابو صالح کے گھر جائیں گے، پوچھیں گے آپ کا بچہ دودھ پی رہا ہے یا نہیں پی رہا. اگر وہ دودھ پی رہا ہوگا تو عید پڑھ لیں گے، ورنہ روزے کی نیت کر لیں گے. تو آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ کرامت آپ کی مشہور ہوئی. کرامت یہ خلاف عادت، خارق عادت کو کہتے ہیں، وہ کام جو عادت کے خلاف ہو. یہ فعل کام اللہ کا ہوتا ہے، ظاہر اس کے بندے سے ہوتا ہے. کام کس کا ہے؟ اونچی کہیے گا، یاد ہو جائے آپ کو. کام اللہ کا ظاہر ہوگا بندے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرام. معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے. تو یہ آپ کا معجزہ اللہ کی عطا سے ظاہر ہوا کہ پیدائشی طور پر پتا چلا ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. قصبہ جیلان میں آپ رہتے تھے، والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. آپ کا ایک بھائی اور بھی تھا، شاید آپ لوگوں نے یہ بات کبھی نہ سنی ہو یا یاد نہ ہو. غوث پاک کا ایک بھائی، اونچی مشہور نہیں ہوئے، وہ اتنی شہرت نہیں ہوئی، ان کا ایک بھائی اور بھی تھا. غالباً پورا نام عبداللہ، اور اسی کی وجہ سے یہ ابو صالح کہلاتے ہیں ان کے والد. کنیت تھی. حضرت سیدنا غوث اعظم نے قصبہ جیلان میں ہی تعلیم حاصل کی. ابتدائی استاد نے پڑھایا، آپ نے پڑھا. 9-10 سال کی یا تھوڑی سی زیادہ عمر، 12 سال کے قریب بتائی جاتی ہے. قافلہ جانے لگا حج کے لیے. لوگ پیدل اونٹ گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، بڑے شہر سے قافلے بن کے جاتے تھے. جنگل کا سفر بڑا لمبا سفر ہوتا تھا. قافلہ جانے لگا حج کے لیے. آپ کو بھی شوق ہوا، ماں کے پاس آئے. اماں جان، قافلہ جا رہا ہے حج کے لیے، کیا مجھے اجازت؟ بعضوں نے 15 سال کی عمر لکھی. مجھے اجازت کہ میں جاؤں؟ اماں نے کہا کہ ابھی پڑھنے کا وقت ہے، پڑھ لو، اللہ بہت حج کرائے گا. ماں کا کہنا مانا، ضد نہیں کی کہ دیکھیں میں جانا چاہتا ہوں، اچھی جگہ جانا چاہتا ہوں، بھیج نہیں رہی ہیں. کو میں بری جگہ تو جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کھانا نہیں کھاتا، بھوک ہڑتال جس طرح آج کل کے بچے کرتے ہیں. نیک بچے تھے، ماں کی بات مان لی. فرماتے جس دن قافلہ جانے لگا میں مکان کی چھت پہ چڑھ گیا. قافلے کو جاتے دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ جائیں گے، مکہ پہنچیں گے، کعبہ دیکھیں گے، حجر اسود چومیں گے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، مینا مزدلفہ عرفات میں جائیں گے، پھر مدینہ جائیں گے.
تو آپ حسرت سے دیکھ رہے تھے، قافلہ نظر آتا رہا، قافلہ چلتا چلتا پھر ان کی دھول اڑنے لگی، وہ دھول کی وجہ سے لوگ نظر آنے بند ہو گئے۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نہیں جا رہا، یہ جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو میرے سامنے قافلے کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ میں دیکھ رہا تھا لوگ طواف کر رہے ہیں، کعبہ بالکل میرے سامنے۔ ان کا نام عبد القادر ہے، وہ رب ہمارا القادر ہے۔ قادر کے معنی سب کچھ کرنے والا، تو وہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس نے گویا کیا فرمایا، پیارے تو نے خواہش ظاہر کی ہے، ماں نے ابھی نہیں آنے دیا، تو عبد القادر، میں القادر، میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں تجھے تیری جگہ پر ہی کعبہ دکھا دوں۔ اندازہ کریں غوث پاک ابھی کم سن، گنتی کے لحاظ سے عمر شریف ابھی کم ہے اور کعبہ آ رہا ہے۔ جب غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے تو غوث پاک فرماتے ہیں کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، استاد نے جب پڑھایا تو کہا اے عبد القادر مجھے جتنا آتا تھا میں نے پڑھا دیا، تمہاری پیاس زیادہ ہے، اس وقت بغداد مرکز ہے، وہاں جاؤ، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے جا کے علوم کی تکمیل کرو۔ ماں کے پاس آئے، استاد کی بات بتائی، ماں نے کہا بیٹا تیاری کرو، حالانکہ تم میرے بڑھاپے کا سہارا ہو لیکن میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، شوق سے جاؤ۔ ماں نے ایک کرتا سیا، ماں کے پاس 80 دینار تھے سونے کا سکہ، 40 دوسرے بیٹے کے لیے رکھ لیے، 40 غوث پاک کے کرتے میں اندر کی طرف ٹانکے لگا کے سی دیے، کرتا پہنا دیا، بیٹے کو چوما رخصت کرتے ہوئے، فرمایا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی، اونچی کہیے، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ ماں جی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں، فرمایا میری طرف دھیان نہ دینا، اب میری تمہاری ملاقات حشر میں ہوگی، ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ میرا سر جھک جائے، میرا شرم سے سر جھک جائے، ایسا کوئی کام نہ کرنا، دھیان سے پڑھائی کرنا۔ ماں نے رخصت کیا، قافلے کے ساتھ چلے گیلان سے ہمدان، ہمدان سے آگے جنگل کا سفر تھا، ڈاکوؤں کا سردار، کتابوں میں نام احمد بدوی لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ محمد کہتے ہیں، واللہ عالم، بہت گیا تھا، اس کا کام تھا لوگوں کو لوٹنا۔ وہ 60 ڈاکو تھے، اس قافلے پر ٹوٹ پڑے، جس کے پاس جو تھا چھین لیا، چیخو پکار۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس آیا، دیکھا بڑا پیارا چہرہ ہے، مونچھیں داڑھی ابھی نکل رہی ہے، چہرے پہ نورانیت ہے، کیا نام ہے؟ جی عبد القادر، کچھ ہے؟ جی ہے، کیا ہے؟ 40 دینار ہیں۔ وہ ہنسنے لگ گیا، اس کے پاس کوئی تھیلا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہم لوگوں کو لوٹتے ہیں، یہ ہمیں لوٹنا چاہتا ہے، مجھے کہہ رہا ہے 40 دینار ہے، پاس تو کچھ نہیں ہے، کہاں ہے؟ میں میرے کپڑوں میں۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا کہ مجھے شاید بے وقوف بنا رہا ہے۔ سامان جمع ہو گیا، قافلے والے رو رہے تھے، قافلوں کے جو سارے لٹ گئے تھے لوگ۔ ادھر وہ ڈاکوؤں کا سردار سارے سامان کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کیوں بھائی سب کچھ ہو گیا؟ جی ہو گیا جی۔ وہ ایک نے کہا جی ایک لڑکا ہے مجھے بڑا عجیب سا لگا، کہہ رہا 40 دینار ہے، لگتا تو نہیں ہے، ان کا بلاؤ اس کو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے بڑے چہرے دیکھے تھے مگر اللہ کے ولی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ چہرہ دیکھا، بڑا متاثر ہوا،
کیا نام ہے؟ جی عبد القادر. کہاں سے آئے ہو؟ جی گیلان سے. کہاں جا رہے ہو؟ بغداد جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا 40 دینار ہیں. اس نے کہا مذاق کر رہے ہو یا سچ کہہ رہے ہو؟ فرمایا سچ کہہ رہا ہوں. کہاں ہے؟ جی کپڑوں میں. اس نے کہا دکھاؤ. ٹانکے کھولے تو 40 دینار نکل آئے. وہ دیکھتا رہ گیا. کہنے لگا لوگ ہم سے چھپاتے ہیں اور تم خود بتا رہے ہو. فرمایا چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا اور میں ماں سے وعدہ کر کے نکلا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا. بات نکلی تھی اللہ کے ولی کے منہ سے سیدھی جا کے اس کے دل پر لگی. ہر ایک کے منہ میں اتنا اثر نہیں ہوتا. لفظ وہی ہوتے ہیں مگر کس کے منہ سے نکلے. سیدھا جا کے اس کے دل پر لگی. بس وقت آیا تھا اس کا. کہنے لگا عبد القادر تو ماں سے وعدے کو نہیں بھولا اور میں رب سے وعدے کو بھولا ہوا ہوں. مجھے اتنا عرصہ ہو گیا چوری چکاری کرتے ہوئے, ڈاکہ زنی کرتے ہوئے. تو ابھی ماں سے وعدہ کر کے نکلا ہے, تو اس کا اتنا خیال کر رہا ہے. میں نے بھی تو رب سے وعدہ کیا اور میں بھولے ہوئے ہوں. بس غوث پاک کی زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے دل پر اثر کر گئی. کہنے لگا یہ اپنے 40 دینار پکڑو, میرے لیے دعا کرو اللہ میرے گزشتہ کے گناہ معاف کرے, آئندہ میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. آپ نے فرمایا مجھے اکیلے کا نہیں, سب کا سامان واپس کر. سب کا سامان اس نے واپس کر دیا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اس نے کہا مجھے اکیلے کے لیے دعا کر رہے ہو. ساتھی کہنے لگے اس کی وجہ سے ہم چوری کرتے ہیں, اسی کی کہنا مانتے ہیں, تو جب یہ توبہ کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں, ہم سب کے لیے دعا کرو. آپ نے دعا فرمائی, ادھر دعا ہوئی ادھر ان کی تقدیر بدل گئی. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ یار آج بھی وہ غوث پاک کے پڑوس میں وہی سردار دفن ہے, اسی بغداد میں آپ کے پڑوس میں ہی دفن ہے. دنیا اس کو اب ولی اللہ پکارتی ہے. توبہ کی اس نے اور ولی بن گیا. سیدنا غوث اعظم نے بغداد پہنچ کر حضرت ابو سعید مبارک مخرمی یا مخزومی کہلاتے ہیں رضی اللہ عنہ کے مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کی. استاد نے اپنی گدی پر بٹھا دیا, پڑھ لیا, اب پڑھاؤ, اب پڑھاؤ. سیدنا غوث اعظم پڑھاتے تھے اور بڑے بڑے علماء پڑھتے تھے. دینی مدرسہ, وہی چٹائی پہ بیٹھنا. آپ کے علم کا اتنا شورا, دور دور تک لوگوں کو پتا چلا کہ ایسے عالم کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں. دنیا آتی اور آپ کے علوم سے فیضیاب ہوتی ہے. سیدنا غوث اعظم پھر نکلے, مجاہدہ کیا, مجاہدہ اللہ کے لیے. حالانکہ مادر زاد ولی اللہ مگر نفس کو قابو کرنے کے لیے مجاہدہ, کوشش. فرماتے ہیں میں نے 25 سال جنگلوں میں گزارے. کتنا عرصہ؟ آپ کو 25 دن گزارنے پڑے تو ہوش آ جائے. فرمایا پتے کھا لیتا تھا, گھاس کھا لیتا تھا, کچھ مل جائے کھا لیا, نہیں ملتا تھا نہیں کھاتا تھا. فرمایا 3 سال ایسے گزرے میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں, کچھ بھی کھایا پیا. آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے, زندہ کیسے رہے کھائے پیے بغیر؟
ہم نے 14ویں صدی میں ابھی 2 سال پہلے تک بندے دیکھے بغیر کھائے پیے زندہ رہنے والے. میں نے آپ کو بتایا تھا بابا رحمت اللہ نام تھا، اس کو بابا دھنکا کہتے تھے مانسیرا میں. اس نے 25 سال کچھ نہیں کھایا پیا. لوگوں نے جا کے دیکھا بابا سوکھ گیا تھا، جسم اس کا سوکھ گیا تھا. گود میں لا کے اس کو بٹھاتے تھے، لائن بنا کے لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے، وزیر بھی، گورنر بھی، امیر بھی. بابا ہلکا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوتا تھا. لوگ آتے ہیں بابا جی دعا کرو، فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا اللہ ہے، جاؤ اللہ خیر کرے گا. اس طرح بابا جی کہتے تھے. لوگ گزر رہے ہیں، یہ آپ کے جتنے وزیر ہیں نا یہ بھی ڈنڈے کھائے ہوئے ہیں، اس کے جو آپ کے وزیر اعظم ہے اس کے ڈنڈے کھا کے آئے ہوئے ہیں. گئے سارے، ان کو تو طلب ہوتی ہے نا دنیا کی. وہ جو لائن میں کسی کی نیت خراب ہوتی تھی بابا ٹکا کے مارتا تھا اس کو. ویسے ہلکا ہلکا ڈنڈا وہ اس کو ٹکا کے مارتا تھا. حالانکہ 25 سال کھایا پیا نہیں، طاقت کہاں سے؟ بابے کی آنکھ ٹھیک تھی، آواز ٹھیک تھی، ہوش ٹھیک تھے، کوئی فرق نہیں. 25 سال کچھ نہیں. لوگوں نے 6 مہینے رہ کے دیکھا کہیں چھپ کے تو نہیں کھاتا کچھ. یہ 14ویں صدی میں بتا رہا ہوں. تو یہاں ڈاکٹری فیل ہو جاتی ہے، یہاں آپ کی سائنس فیل ہو جاتی ہے. یہ روحانی مقام. میں گیا بابا جی سے ملنے، وہ لائن لگی ہوئی دور سے، انہوں نے دور سے ہی میرا نام لے کے کہا آگے نہ آنا، آپ اپنا کام کرو. میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا اس بابے کو یہ شان کیسے مل گئی ہے؟ کن کا مرید ہے؟ کون سے پیر صاحب کا مرید ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جی وہ پہاڑی آگے ہے، وہاں پر ان کے پیر صاحب کا مزار ہے. کہنے لگے اس کو شان ملی ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے. اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے، اس وجہ سے ان کو یہ شان ملی. تو ہم نے 14ویں صدی میں دیکھ لیے لوگ غوث پاک پر تعجب کر رہے. غوث پاک فرماتے میں نے 3 سال کچھ کھایا پیا. 3 سال کے بعد خضر علیہ السلام 2 روغنی روٹیاں سمجھتے ہو؟ پراٹھا کہہ لو، شیر مال کہہ لو. 2 روغنی روٹیاں اور دودھ کا پیالہ لے کر آئے خضر علیہ السلام. فرمایا اللہ نے بھیجا کھاؤ. فرمایا میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. کہ مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے، اسی نے بھیجا ہے. فرمایا جب وہ خود کہے گا تب کھاؤں گا. محبوب ہے نا، اللہ خود فرمائے گا تو. غیب سے آوازیں آتی تھیں، اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، تجھے میرے حق کی قسم پی. اعلی حضرت ترجمانی فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا.